السلام علیکم. آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں سے کہ میں پریشان ہوں. کیوں پریشان ہوں؟ وجہ نہیں پتہ. پریشانی کی وجہ کیا ہے ان کو نہیں معلوم. تو آج ہم سنیں گے پریشانی کی نامعلوم وجوہات جو ایک انسان عام طور پہ سمجھتا نہیں ہے کہ میں کیوں پریشان ہوں. ان کو کوئی سمجھ نہیں ہوتا، بس کہتے ہیں میں پریشان ہوں. سب سے پہلے ایک انسان کی پریشانی کی وجہ ہے ان کی دماغ کے اندر پانی، اور اس پانی میں کم زیادتی آنے کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے. اس پانی کو ہم عام طور پہ نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں، اور اس نیورو ٹرانسمیٹر کے اندر جب بیلنس خراب ہو جاتے ہیں تو وہ انسان پریشان. یہ پریشانی عام طور پہ 1-2-4 دن کے لیے بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی بڑھ بھی سکتی ہے. اور اس کے ٹائملی اس کی ٹیکنیکس اس کے ساتھ نہ کرے، اس کو آپ ہینڈل نہ کریں تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ لمبے مسئلے تک چلا جائے. دوسری نمبر پہ فٹیگ اور پور سلیپ. ایک انسان یا تھکا ہوا ہے یا اس کی جو نیند کی روٹین ہے وہ خراب ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کو پورا آرام نہیں ملتا. جب ایک انسان کی باڈی کو ریسٹ نہیں ملتا تو خام خواہ پریشان رہیں گے. تیسری نمبر پہ سپریسڈ ایموشن. سپریسڈ ایموشن یہ ہوتا ہے کہ انسان پچھلے زمانے میں، پچھلے دور میں وہ کسی ایسے حادثات اور واقعات سے گزرا ہے جو ان کے لیے تکلیف دہ ہے، اور وہ حادثات کی یادداشت ان کی انکانشیس میں، لاشعور میں موجود ہے، لیکن کبھی کبھی وہ اپنا بیریئر کراس کر کے شعور میں آ جاتے ہیں. تو اس شعوری دنیا میں اس پہ کام ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا تھا، تو پھر وہ پریشانی میں چلا جاتا ہے. لیکن وہ عام طور پہ یاد میں نہیں ہوتا کہ انسان اس ٹائم کو یاد کر رہے ہیں، بس اتنا فیل ہوتا ہے کہ بس میں پریشان. چوتھے نمبر پہ سیزنل چینجز. عام طور پہ جب سورج کی روشنی زمین پہ کم لگنے لگتے ہیں اور انسان کی ایکسپوجر ہے سن لائٹ کی طرف وہ کم ہو جاتے ہیں، تو ان کے اندر وہ باڈی کے اندر جو بیلنس ہے نیورو ٹرانسمیٹر کی، تو وہ فلکچویٹ ہو جاتے ہیں، اور عام طور پہ انسان نارمل فطری ماحول سے آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈپریس فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا وجہ کیا ہے. پانچویں نمبر پہ ہارمونل شفٹ. یہ عام طور پہ عورتوں میں ہوتے ہیں. مختلف سائیکلز کے دوران مختلف ہارمونز کے امبیلنس ہو جاتے ہیں، یا کم زیادتی مختلف ہارمونز میں آ جاتے ہیں، یا تائرائڈ گلینڈ کی خرابی کی وجہ سے انسان کے ہارمونز کی جو فلکچویشنز ہوتی ہیں ان کے بیلنس کے اندر، ان کے انٹیگریشن کے اندر، تو عام طور پہ انسان پریشان ہی ہو جاتا ہے. لیکن کوئی مسئلہ نہیں، اس کا حل بھی آپ سن لیں گے. چھٹے نمبر پہ ایگزسٹینشیل اور سب کانشیس سٹریس. کہ فطرتی دنیا میں بہت سارے اور بھی کام چل رہے ہیں، اور ان کاموں کے لیے سٹریس لینا ہی پڑتا ہے، اور ان سٹریس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو ایگزسٹ رکھتے ہیں اس دنیا میں. تو اس دنیا میں اپنے آپ کو ایگزسٹ رکھنے کے لیے آپ کو بہت سارے کام کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی وہ کام آپ کی مزاج کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن آپ کو کرنا ہی ہے. تو عام طور پہ انسان اس کے لیے تھوڑا سٹریس لیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ فطری طور پہ پریشانی ہے. ساتویں نمبر پہ ڈپریشن اور انزائٹی. عام طور پہ انسان جب زیادہ ٹائم پریشانی میں رہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو تھوڑا لمبے عرصے کی پریشانی لگ جاتی ہے. اگر ان کی علامات مایوسی سے لگتے ہیں تو وہ ڈپریشن ہے، اگر ان کی علامات گھبراہٹ سے ملتے ہیں تو وہ انزائٹی. اس قسم کی کنڈیشن لیسن دا سولوشن. سب سے پہلے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ لیٹ یور سیلف فیل اٹ. اپنے ذہن کو بتا دے کہ اس پریشانی کو اور بھی اجازت دے تاکہ آپ کو صحیح طرح تنگ کرے. لیکن وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے ایسی جیسے آپ کو پہلے تنگ کرتے ہیں. آپ ویسے ڈری ہوئے ہیں ان سے، اس طرح آپ کو تنگ نہیں کریں گے جس طرح آپ سوچتے ہیں کہ اس پریشانی سے تو میں مر جاؤں گا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. ان پریشانی کو نام دے دے، اور جب آپ پریشان ہوتے تو کہہ دینا کہ پھر بلا قسم کی پریشانی میرے اوپر آ گئی، اور آپ نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو فیملی. سیکنڈ نمبر پہ موو یور باڈی. آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا ہے، چلنا ہے، کہیں پہ آپ نے واک کرنا ہے، اور اپنی پوزیشن چینج کرنا ہے، اپنا اسپیس اور جگہ چینج کرنی ہے. تھرڈ نمبر پہ کنیکٹ وتھ یور فرینڈس اور سم ون. اپنے دوستوں کے ساتھ فون پہ بات کرو، وائس نوٹس پہ بات کرو، کال پہ بات کرو، ان کے ساتھ گھومو پھرو، واک کرو.
تو آپ کو یہ پریشانی تنگ نہیں کریں گے. آپ کی موڈ چینج ہو جائے گا, آپ کی بایو کیمیکل بیلنس واپس اپنے جگہ پہ آ جائیں گے. جرنل اور وائس نوٹ, آپ ایسا کر دیں کہ جو بھی پریشانی آپ کو آتے ہیں اور آپ کو جتنا تنگ کرتے ہیں, آپ اس پریشانی کا ذکر کریں اور ایک وائس نوٹ بنا دیں, اپنے پاس سیو کریں, اپنی ریکارڈ کریں اپنے موبائل میں کہ یہ پریشانی ہے, اس نے مجھے اتنا تھوڑا ٹائم بعد آپ ان کو سن لیں, ان کو سمجھو. آپ کو ہنسی آ جائے گی کہ یار میں کیا کہہ رہا تھا, یہ کون سی پریشانی تھی, یہ مجھے کیوں تنگ کر رہی تھی, اور میں اتنا کیوں اپنے آپ سے ناراض ہوا تھا. پریکٹس مائنڈفل اور ڈیپ بریتھنگ, اس کے حوالے سے میں نے بڑی تفصیلی ذکر کی ہیں, آپ جا کر ان ویڈیوز میں دیکھ لیں. سلیپ, ایٹ, ہائیڈریٹ. اگر آپ پریشان ہیں, آپ نے مقابلہ کرنا ہے, تو آپ کو پانی پینے کی ضرورت ہے, کھانے کی ضرورت ہے, آپ کو اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے تو کچھ کھا لے, کچھ پی لے. اس کے علاوہ اپنے آپ کو ہیلدی بنانے کی کوشش کرو, ہیلدی رکھو. اپنے کھانے پینے پہ خاص دھیان دے. پریشانی کے ٹائم پہ کھانا نہیں چھوڑنا, نیند نہیں چھوڑنا, آرام نہیں چھوڑنا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجوائے کرو. ڈو ون ٹائنی تھنگس یو انجوائے. بچوں کے ساتھ کھیلو, غیر ضروری ویسے گھومو پھرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ پریشان ہیں تو آپ کو گھومنے میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارو. آپ ویسے اجنبی لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. سبسکرائب. اگر یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کی پریشانی میں کمی نہیں ہو رہا, تو آپ نے پھر ایک پروفیشنل سے ہیلپ لینا ہے. کہیں پہ سائیکولوجسٹ, سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے, ان کو اپنا سچویشن بتانا